سامعین اکرام السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ الطیبین وصحبہ اجمعین وبعد۔ قال اللہ تبارک وتعالی فی القرآن المجید والخطاب الحمید فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وَكُونُوا مَعَ الصَّادِقِينَ صدق اللہ مولانا العظیم وبلغنا رسولہ النبی الامین المتین المبین المعین الکریم وَنَحْنُ عَلَى ذَلِكَ لَمِنَ الشَّاهِدِينَ وَالشَّاكِرِينَ وَالْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ لِي خَمْسَةٌ نُطْفِي بِهَا هَرَّ الْوَبَاءِ الْحَاتِمَةِ المصطفیٰ والمرتضیٰ وابناہما والفاطمہ۔ یا خدا بہر جناب مصطفیٰ امداد کن، یا رسول اللہ از بہر خدا امداد کن، یا شہید کربلا یا دافع کرب و بلا، گل رخاں شہزادہ گلب و قبا امداد کن۔ غوث اعظم بمن بے سر و ساما مدد، قبلہ دین مدد، کعبہ ایمان مدد، انا گدائیم و سلطان دو عالم ہستی، شاہ شاہاں مدد، شاہ گدایاں مدد، بگردہ بے بلا افتادہ کشتی، ضعیفان و شکستہ رات پشتی، بحق خواجہ عثمان ہارون مدد کن یا معین الدین چشتی۔ اے اشرف زمانہ زمانے مدد نما، درہائے بستراز کلید کرم کشا، قادریم نعرہ یا غوث اعظم می زنم، تمز شیخ احمد رضا خان قطب عالم می زنم۔ سامعین گرامی، بارگاہ مصطفیٰ میں عقیدت و محبت کے ساتھ درود پاک کا نذرانہ پیش کر لیجیے۔ حضرات گرامی، ہم ہر سال کی طرح اس سال پھر غوث اعظم کی مرضی سے یہاں بیٹھے ہوئے ہیں۔ غوث اعظم کی مرضی ہوتی ہے کہ ہم یہاں آ کے ان کا ذکر کرتے ہیں اور ذکر سنتے ہیں۔ میرے غوث فرماتے ہیں کہ جب تک میں نہ چاہوں تب تک میرا نام کوئی نہیں لے سکتا۔ ہم یہاں اپنی مرضی سے نہیں آتے، غوث پاک کی مرضی سے آتے ہیں۔ اور آپ بھی مسلسل کئی سالوں سے تشریف لا رہے ہیں۔ اللہ کے فضل سے میں بھی کئی سالوں سے یہاں پہ حاضری دے رہا ہوں، اور مجھے یہاں پہ لانے میں سب سے اہم رول جن کا تھا وہ میرے والد گرامی کی ذات تھی، جو نہیں رہے ہمارے ساتھ۔ دعا فرمائے اللہ رب العزت ان کی مغفرت فرمائے۔ حضرات گرامی، ہم اور آپ سب بارگاہ غوثیت میں خراج عقیدت پیش کرنے کے لیے آئے ہیں، اور ابھی آپ دیکھ رہے ہیں مسلسل چلنے کی وجہ سے آواز مسلسل چل رہی ہے، اس وجہ سے تھوڑی سی متاثر ہے، مگر انشاءاللہ ابھی کچھ دیر میں سرکار بغداد کا فیضان ہوگا۔ کیونکہ میرا معاملہ بڑا عجیب ہے۔ میرا معاملہ یہ ہے کہ میری ذمہ داری صرف کرسی سنبھالنا ہوتی ہے، اس کے بعد سارا معاملہ میں بارگاہ غوثیت میں دے دیتا ہوں۔ پھر معاملہ یہ ہوتا ہے کہ زبان پاٹن کے عبدالقادر کی ہوتی ہے، فیضان بغداد کے شیخ عبدالقادر کا ہوتا ہے۔ اللہ رے کیا بارگاہ غوث جلی ہے، اللہ رے کیا بارگاہ غوث جلی ہے، گردن کو جھکائے ہوئے ایک ایک ولی ہے۔ اللہ رے کیا بارگاہ غوث جلی ہے، گردن کو جھکائے ہوئے ایک ایک ولی ہے۔ اولاد حسن آل حسین ابن علی ہے، اولاد حسن آل حسین ابن علی ہے، بے شک شہ بغداد ولی ابن ولی ہے۔ اولاد حسن آل حسین ابن علی ہے، اولاد حسن آل حسین ابن علی ہے، بے شک شہ بغداد ولی ابن ولی ہے، اور سب ان کی عنایت ہے، خفی ہے کہ جلی ہے۔
سب ان کی عنایت ہے، خفی ہے کہ جلی ہے، ہر رسم کرم ان کے گھرانے سے چلی ہے۔ اور ہو نقش قدم جس پہ نبی اور علی کے، ہو نقش قدم جس پہ نبی اور علی کے، اس در پہ کسی کی نہ چلے گی نہ چلی ہے۔ ہو نقش قدم جس پہ نبی اور علی کے، اس در پہ کسی کی نہ چلے گی نہ چلی ہے۔ اور ہے ہر کام پہ سجدے کی تمنا ہے جبی کو، ہر کام پہ سجدے کی تمنا ہے جبی کو، یہ کس کا در ناز ہے، یہ کس کی گلی ہے۔ حضرات آئیے اب ہم سیدھے چلتے ہیں بغداد، اور غوث پاک کے دربار کے سامنے کھڑے ہو کر اپنے دامنوں کو پھیلا کے عرض کرتے ہیں، غوث پاک آپ ہیں کون؟ آپ ہیں کیا؟ سرکار ہم نے آپ کو ایک دن کی عمر میں روزہ رکھتے دیکھا ہے، آپ ہیں کون؟ ہم نے آپ کو جیلان کے چھت پہ کھڑے ہو کر مکہ اور منی کے لوگوں کی زیارت کرتے دیکھا ہے، آپ ہیں کون؟ ہم نے آپ کو سرکار بچپن میں جب آپ مدرسے کی طرف جاتے تھے تو فرشتوں کو کہتے ہوئے سنا ہے کہ اللہ کے ولی کے لیے راستہ چھوڑ دو، سرکار آپ ہیں کون؟ ہم نے 12 سال کی کشتی کو ایک لمحے میں ابھارتے ہوئے دیکھا ہے، سرکار آپ ہیں کون؟ قرآن کے دلائل جو آپ نے دیے اس پر علامہ ابن جوزی جیسے محدث کو اپنے کپڑے پھاڑتے ہوئے دیکھا، سرکار آپ ہیں کون؟ بڑے بڑے اولیاء کو آپ کی بارگاہ سے فیض لیتے دیکھا، سرکار آپ ہیں کون؟ حضرت خضر کو آپ کا ادب کرتے ہوئے دیکھا، سرکار آپ ہیں کون؟ آپ کی مجلس میں انسانوں سے زیادہ جنات کا مجمع دیکھا، سرکار آپ ہیں کون؟ بڑے بڑے گناہگاروں کو آپ کے ایک ایک جملے پر توبہ کرتے ہوئے دیکھا، سرکار آپ ہیں کون؟ آپ کے بیانوں کو سن کر عشق الہی کے غوطے میں لوگ اتنا ڈوب گئے کہ ان کی جانیں نکل گئی، سرکار آپ ہیں کون؟ آپ حضرت احمد بن حنبل کے دیار پہ جائیں تو آپ کے استقبال میں ہم نے ان کو مزار سے باہر نکلتے دیکھا، سرکار آپ ہیں کون؟ آپ کی آمد سے پہلے اولیاء کو آپ کی بارگاہ میں سرے خم تسلیم کرتے ہوئے دیکھا، سرکار آپ ہیں کون؟ ہم جس جہت سے دیکھتے ہیں آپ بے مثال نظر آتے ہیں، ہم جس جہت نظر ڈالتے ہیں آپ بے مثل نظر آتے ہیں، سرکار آپ ہیں کون؟ تو جب بارگاہ غوثیت میں ہم نے یہ کیا سوال تو پھر سرکار غوث پاک فرماتے ہیں، مجھے سمجھنے کے چکر میں مت پڑو، میں سمجھ میں نہیں آتا، میں صرف دل میں آتا ہوں، میں سمجھ میں نہیں آتا، میں صرف دل میں آتا ہوں۔ ہم نے عرض کیا سرکار آپ سمجھ میں کیوں نہیں آتے؟ تو پھر غوث پاک فرماتے ہیں، جس کو علامہ عبدالحق محدث دہلوی نے اخبار الاخبار میں بیان فرمایا کہ غوث پاک فرماتے ہیں مجھے کسی پر قیاس مت کرنا، میں تمہاری سمجھ میں نہیں آؤں گا۔ لوگوں نے عرض کیا حضور کیوں؟ تو غوث پاک فرماتے ہیں رب نے فرمایا نا انی عالم ما لا تعلمون، کہ جو میں جانتا ہوں وہ تم نہیں جانتے۔ عبدالقادر بھی خدا کے انہی رازوں میں سے ایک راز ہے جسے صرف اس کا خدا جانتا ہے اور کوئی نہیں جانتا۔
تبھی نہ میرے امام فرماتے ہیں کہ تو ہے وہ غوث کے ہر غوث ہے شہدا تیرا، تو ہے وہ غیث کے ہر غیث ہے پیاسا تیرا، قسمیں دے دے کے کھلاتا ہے پلاتا ہے تجھے پیارا اللہ تیرا، چاہنے والا تیرا، اور کیوں نہ قاسم ہو کہ تو ابن ابی قاسم ہے، اور کیوں نہ قادر ہو کہ مختار ہے بابا تیرا، برافانا لکا ذکرت کا ہے سایہ تجھ پر، ذکر اونچا ہے تیرا بول ہے بالا تیرا، سائز جہر کے اقتاب سے آقا تیری نسبت کیسی، یہ قطب کون ہے خادم تیرا چیلا تیرا، اور یا میرے امام فرماتے ہیں، اور کیوں میرے امام فرماتے ہیں یہ قسمیں دے دے کے کھلاتا ہے پلاتا ہے تجھے پیارا اللہ تیرا، چاہنے والا تیرا، عقل ہوتی تو خدا سے نہ لڑائی لیتے، یہ گھٹائیں اسے منظور بڑھانا تیرا، تو گھٹائے سے کسی کے نہ گھٹا ہے نہ گھٹے، جب بڑھائے تجھے اللہ تعالیٰ تیرا، اور تیری سرکار میں لاتا ہے رضا اس کو شفیع جو میرا غوث ہے اور لاڈلا بیٹا تیرا۔ وہ غوث جن کی ذات بلند و بالا، وہ ذات تو بلند و بالا ہے ہی صاحب، یہ جو غوث پاک کا گنبد ہے نا جو ہم دیکھتے ہیں، غوث پاک کا جو دیار ہے، علامہ عبدالحق محدث دہلوی فرماتے ہیں کہ جو غوث پاک کے مزار کو دیکھ کر آئے وہ یہ نہ کہے کہ میں نے غوث پاک کے مزار کو دیکھا ہے، بلکہ وہ یہ کہے کہ میں نے غوث پاک کی زیارت کی ہے، وہ یہ کہے کہ میں نے غوث پاک کی زیارت کی ہے۔ وہ اتنا پر نور اور اتنا پر کیف منظر وہاں کا ہوتا ہے بغداد کا، اللہ کرے کہ جیسے آج ہم اپنے مخدوم زادوں کے ساتھ یہاں غوث پاک کا ذکر کر رہے ہیں، ایسے ہی ان حضرات کے ساتھ بغداد میں غوث پاک کے گنبد کے سامنے کھڑے ہو کر ذکر غوث پاک کا بات دربار غوث اعظم کے فیضان کی آگے یہ تو سنیے آپ، امریکہ نے جب بغداد پہ حملہ کیا تو ہر ملک کا ایک اصول ہوتا ہے کہ جب کوئی ملک کسی دوسرے ملک پہ حملہ کر کے اس پہ قبضہ کر لیتا ہے تو پھر اس ملک کی ایک ٹیم جاتی ہے جو وہاں اپنی سینا کا کام دیکھتی ہے، اسے فوٹو میں کیپچر کرتی ہے تاکہ اسے ریکارڈ کے لیے رکھا جائے۔ بغداد پہ جب امریکہ نے حملہ کر کے قبضہ کر لیا، ابھی جب حملہ ہوا تو اس بات کو آپ یہی رکھیے، ایک غوث پاک کے فیضان مجھے یاد آ گیا، وہ آپ سماعت کر لیجئے۔ میں جب طالب علم تھا، دارالعلوم اہل سنت جبل پور میں پڑھتا تھا، میرے استاذ گرامی حضور فاضل بغداد سید حسن عسکری میاں صاحب قبلہ درسگاہ میں ہم سے ایک بات کہی تھی، وہ انہوں نے فرمایا تھا کہ جس وقت امریکہ نے حملہ کیا تھا بغداد پہ، اس وقت وہ بغداد میں زیر تعلیم تھے، اسی حملے کے دوران وہ عصر بعد کسی جگہ بغداد میں ٹہلنے کے لیے نکلے، مگر پھر بمباری ہونے لگی، گولیاں چلنے لگی، تو وہ ایک مسجد میں جا کے رک گئے، مسجد میں انہوں نے قیام کیا، اور مسجد میں قیام کیا، اور بھی ان کے ساتھی تھے، اور مسجد میں ہی امام صاحب بھی سوئے ہوئے تھے، عشاء کی نماز ادا کرنے کے بعد وہی مسجد میں سو گئے۔ وہ فرماتے ہیں کہ رات کے وقت تھا، تہجد کے قریب کا وقت تھا، اس میں امام صاحب اٹھے اور چیخ چیخ کر رونے لگے، روتے روتے ان کی سسکیاں بھر گئیں، سارے مسجد کے لوگ اٹھ گئے، سب نے امام صاحب کو خاموش کرایا۔ جب امام صاحب خاموش ہوئے تو پھر لوگوں نے پوچھا، اے امام صاحب آپ رو کیوں رہے ہیں؟ کہا بتاؤں کیسے بتاؤں؟ کہا بتائیے تو آپ رو کیوں رہے ہیں؟ کہا تو امام صاحب نے فرمایا کہ معاملہ یہ ہے کہ میں خواب میں سویا تھا، مجھے خواب آیا، میں نے خواب میں دیکھا کہ امریکہ کے بہت ڈھیر سارے بارود، ڈھیر سارے بم بغداد کی طرف آ رہے ہیں، اور جیسے ہی وہ بغداد کی طرف آنے والے تھے اتنے میں ایک نورانی چادر والا آیا اور اس نے اپنی چادر کو پھیلایا، اور وہ سارے بم بارود، وہ ساری گولیاں، وہ ساری بمباریاں اپنی چادر میں سمیٹ لی۔ اپنی چادر میں سمیٹنے کے بعد اس نے میری طرف نظر کی تو میں نے عرض کی، اے نورانی چہرے والے، اے نورانی چادر والے، آپ ہیں کون جس نے بغداد کی اتنی حفاظت کی؟ تو وہ نورانی چادر والے کہتے ہیں تم نے مجھے پہچانا نہیں؟ میں نے عرض کیا نہیں سرکار مجھے بتا دیں آپ ہیں کون؟ تو انہوں نے بتایا اگر نہیں پہچانتے تو جان لو میں ہی تو عبد القادر ہوں جس نے اب تک بغداد کو امریکہ سے بچایا ہوا ہے۔
یہ غوث پاک آج بھی امداد کرتے ہیں، آج بھی فریاد رسی کرتے ہیں، مگر معاملہ کیا ہے صاحب، ہم نے مانگنا چھوڑ دیا ہے، ہمارے پاس مانگنے کے سلیقے نہیں رہ گئے، ہمارے پاس مانگنے کے طریقے نہیں رہ گئے۔ تو ذرا میں بات یہ کر رہا تھا کہ جب وہ ٹیم گئی امریکہ کی بغداد، اس کی ہیڈ جو تھی وہ لیڈی تھی میری کلنٹن، وہ اسے وہاں ایک گائیڈ مل گیا جو مترجم تھا اس کا، وہ اسے بغداد دکھا رہا تھا۔ بغداد میں مجاہدین کے گھر دیکھے، کھنڈر بن چکے تھے، بڑی بڑی بلڈنگیں دیکھی، کھنڈر بن چکی تھی، محلے کے محلے تباہ و برباد ہو گئے تھے۔ وہ سب دیکھتی جا رہی، نوٹ کراتی جا رہی، فوٹوگرافر اپنا کام کرتا جا رہا، وہ اپنی ہیڈ جو تھی وہ اپنا کام کرتے کرتے گزر رہی۔ جاتے جاتے جیسے ہی یہ لوگ باب السلام کے قریب پہنچے تو میری کلنٹن نے غور سے حیرت سے دیکھ کر پوچھا کہ جہاں سارا بغداد اجڑا ہوا ہے وہاں یہ گنبد کس کا جگمگا رہا ہے؟ کس کا گنبد ہے جگمگا رہا ہے؟ تو اس کے مترجم اور گائیڈ نے کہا تمہیں نہیں معلوم یہی گنبد تو غوث پاک کا گنبد ہے، یہی عبد القادر جیلانی کا گنبد ہے جو جگمگا رہا ہے۔ اس نے کہا چلو تو پھر مجھے یہاں لے چلو جہاں پورا بغداد تباہ ہو گیا، وہاں پہ یہ گنبد اپنی شان و شوکت کے الگ نظارے رکھتا ہے۔ حضرات گرامی وہ گئی اور جانے کے بعد جیسے جیسے قریب ہوتی جا رہی ویسے ویسے کھوتی جا رہی، ویسے ویسے وہ اسی غوث پاک کے دیار میں گم ہوتی چلی گئی۔ حضرات گرامی وہ گئی اور جانے کے بعد غوث پاک کے دروازے کے قریب میں جا کے بیٹھ گئی اور بیٹھنے کے بعد اپنے گائیڈ سے کہتی ہے 20 منٹ کے لیے مجھے اکیلا چھوڑ دو، 20 منٹ کے بعد آنا پھر میں تمہارے ساتھ چلوں گی۔ یہ جو وقت تھا اس کے بیٹھنے کا یہ زوال کے قریب کا وقت تھا۔ وہ بیٹھی 20 منٹ کے بعد وہ آیا اس کا گائیڈ، اس نے کہا نہیں ابھی کچھ دیر کے بعد آنا، زہر کا وقت ہو گیا۔ زہر کے لیے نمازی آئے، نمازی نماز ادا کر کے واپس ہو گئے، وہ زہر کے بعد آیا، اس نے کہا کچھ دیر کے بعد آنا۔ عصر کا وقت ہو گیا، وہ عصر کے بعد آیا، اس نے کہا کچھ دیر کے بعد آنا۔ مغرب ہو گئی، وہ مغرب کے بعد آیا، اس نے کہا کچھ دیر کے بعد آنا۔ عشاء ہو گئی، عشاء کے بعد آیا، کہا کچھ دیر کے بعد آنا۔ آدھی رات گزر گئی، یہ آیا، اس نے کہا کچھ دیر کے بعد آنا۔ وہ کہتا کتنی دیر کے بعد آؤں، ایک بار میں بتاتی کیوں نہیں ہے؟ ایک بار میں بتاتے نا کتنی دیر کے بعد آؤں، میں ہر تھوڑی دیر میں آتا ہوں۔ کہتی ہے کچھ دیر کے بعد آنا۔ کہا میں یہاں سے اتنی جلدی نہیں اٹھنے والی۔ اس نے کہا بیٹی 20 منٹ کے لیے تھی، پورا دن گزر گیا، آدھی رات ہو گئی، اٹھنے کو تیار نہیں۔ تو اس نے کہا بیٹھی میں ہوں، تجھے تکلیف کیوں ہو رہی ہے؟ تو اس نے کہا تکلیف پورا دن ہو گیا، آدھی رات ہو گئی، تیرے چکر میں کھانا بھی نصیب نہیں ہوا مجھے، اٹھ نہیں رہی ہے تو؟ اس نے کہا نہیں میں نہیں اٹھوں گی۔ کہا تو یہاں کس چیز نے تجھے یہاں روک کے رکھا ہے؟ کہا سننا چاہتے ہو مجھے کس چیز نے روکا ہے؟ تو پھر سنو، میں بہت امیر گھرانے کی لڑکی ہوں، میں امریکہ کے بڑے امیر خاندان کی بیٹی ہوں، ہمارے گھر میں اتنی دولت ہے کہ ہمارے جو گھر میں جو نوکر ہیں وہ کروڑ پتی ہیں، ان کے پاس بے تحاشا دولت ہے، ہمیں تو اپنی دولت کا اندازہ نہیں۔ ہمارے جو فلیٹس ہیں، ہماری جو جائیدادیں ہیں وہ صرف امریکہ کے واشنگٹن تک محدود نہیں ہے بلکہ اور بھی دیگر ممالک میں ہے۔ میں نے اس دنیا گھومی ہے، زمین کے کونے کونے کا میں نے معاہدہ کیا ہے، مگر میرے پاس دولت تھی، شان و شوکت تھی، جاؤ حشمت تھی، مگر ایک چیز کی مجھے تلاش تھی جس کا نام ہے سکون۔ وہ سکون مجھے نہ امریکہ میں ملا، نہ جاپان میں ملا، نہ مجھے امریکہ کے باہر کہیں ملا۔ اس سکون کو تلاش کرنے کے لیے میں نے بڑی کوششیں کی، بڑی محنتیں کی، بڑی جدوجہد کی، یہاں تک کہ معاملہ یہ ہوا کہ 10-10 ملین ڈالر کی میں نے ایک گھونٹ شراب جا کے پپ میں پی، وہ اس کو پی کر مجھے سکون ملے گا، مگر معاملہ یہ ہوا کہ جب تک نشارہ تب تک تھی، مگر جب آنکھ کھلی تو نہ سکون ملا تھا اور نہ میری عزت باقی رہ گئی تھی۔ اس سکون کے چکر میں نہ جانے کتنی بار عزتیں میری تار تار ہوئی ہے، اور وہ کہتی ہے معاملہ یہ ہے جو سکون کو تلاش کرنے کے لیے میں نے ساری دنیا گھومی، جو سکون مجھے پوری دنیا میں نہیں ملا وہ سکون عبد القادر جیلانی کے دربار میں آج مجھے مل گیا۔ جو سکون مجھے پوری دنیا میں نہیں ملا وہ سکون آج عبد القادر جیلانی کے دربار میں مجھے مل گیا ہے۔ اب میں یہاں سے نہیں اٹھنے والی۔ اس نے پوچھا کب تک نہیں اٹھو گی، کب تک بیٹھے گی تو یہاں؟ تو اس نے کہا کب تک کی بات کرتے ہو تو سنو، اب تو میں اس وقت تک اٹھنے والی نہیں جب تک کہ غوث پاک میرا ہاتھ اپنے ہاتھ میں لے کے اپنے نبی کا کلمہ نہ پڑھا دے، مجھے اپنی کلیسا بنا دے۔
بدتمیزوں میں شمار نہ کی جانے لگوں تب تک میں یہاں سے ہٹنے والی نہیں۔ اس نے کہا دیوانی تو اتنی دیوانی کیسے ہو گئی، تجھے اتنا خمار کیسے چڑھ گیا، یہ معاملہ تیرے اندر آ کیسے گیا؟ تو اس نے کہا تجھے ابھی بھی سمجھ میں نہیں آیا تو پھر مجھ سے سن لے۔ معاملہ یہ ہے کہ جب مجھے یہاں اتنا سکون ملا تو پھر میرے ذہن نے کہا اے نادان اب کہیں بھٹکنے کی ضرورت نہیں بلکہ یہیں سے جڑ جا، کیونکہ سمجھ لے کہ جب بغداد کے غوث اعظم کے دربار میں اتنا سکون ہے تو مدینے کے رسول اعظم کے دربار میں کتنا سکون ہوگا۔ یہ شان خدمتگاروں کی، سرکار کا عالم کیا ہوگا۔ یہ غوث پاک کے دربار کا فیض ہے، یہ غوث پاک کا دربار ہے، اور وہ دربار اتنا عالی شان ہے کہ اس کی طرف نسبت لگائیں آدمی، ادھر مانگنے کی کوشش کریں۔ آج ہم نے نا اپنی نسبتیں کمزور کر لی غوث پاک سے۔ آج ہم غوث پاک کو صرف ضرورت میں یاد کرتے ہیں، صرف مشکلوں میں یاد کرتے ہیں۔ ہمیں غوث پاک کو ہر روز یاد کرنا چاہیے۔ ہر روز یاد کرنے کا فائدہ جانتے ہیں آپ کیا ہے؟ غوث پاک نے فرمایا نا کہ میرا نام میری مرضی کے مطابق کوئی نہیں لے سکتا۔ اگر آپ ہر روز غوث پاک کو یاد کر رہے ہیں تو پھر یہ سمجھ لیجئے ہر روز صرف آپ غوث پاک کو یاد نہیں کر رہے ہیں، پہلے غوث پاک آپ کو یاد کر رہے ہیں، پھر آپ غوث پاک کو یاد کر رہے ہیں۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالہ، علماء اہل سنت، خلیفہ حضور محمود ملت، اور جو غوث پاک کو یاد کرتے ہیں اور غوث پاک کی بارگاہ میں جن کی لو لگی رہتی ہے تو پھر غوث پاک ان پہ فیضان بھی کرتے ہیں، اور یہ فیضان دیکھنا ہے تو کہیں اور جانے کی ضرورت نہیں۔ چلیے چلتے ہیں بریلی کی سرزمین میں، امام اہل سنت اعلیٰ حضرت عظیم البرکت کی بارگاہ میں چلتے ہیں۔ بچپنے سے ہی غوث پاک کا ذکر آپ نے گھر میں سنا تھا اپنے والد گرامی سے، اور پھر غوث پاک کا ذکر جب گھر میں سنا تو غوث پاک کا ذکر کرنے لگے، اور وہ محبت ہوئی غوث پاک سے کہ فرماتے ہیں کہ میں نے جس دن سے پتہ کیا کہ بغداد کی سمت ہے اس دن سے میں نے بغداد کی طرف زندگی میں کبھی پاؤں نہیں کیے، بریلی میں رہا تو پاؤں نہیں کیے، جبل پور آئے تو پاؤں نہیں کیے، حج میں گئے تو بھی بغداد کی طرف پاؤں نہیں کیے۔ اور جب اس قدر محبت اعلیٰ حضرت نے غوث پاک کی بارگاہ میں پیش کی تو پھر بغداد کے تاجدار نے کرم فرمایا احمد رضا اگر تجھے مجھ سے اتنی محبت ہے تو پھر لے، میرا انعام یہ ہوگا کہ بیٹا تیرے گھر میں تیرا پیدا ہوگا مگر صورت میری لے کے پیدا ہوگا، جماعت میری لے کے پیدا ہوگا، مجھے دنیا دیکھے گی، ہم جب یہ غوث اعظم کر کے پکاریں یہ غوث پاک کی عنایتیں ہیں۔ بس مانگنے والے کے پاس مانگنے کا سلیقہ ہونا چاہیے، مانگنے والے کے پاس مانگنے کا طریقہ ہونا چاہیے۔ میرے پیارے، غوث پاک کی عظمتیں، غوث پاک کی بلندیاں، غوث پاک کے مقام وہ اتنے عرفہ والا، مگر ہم غلامان غوث اعظم کے لیے جہاں غوث پاک کی ان کرامتوں پہ، ان عنایتوں پہ، ان نوازشات پہ محظوظ ہونا ضروری ہے، وہی غوث پاک کی سیرت طیبہ پہ عمل کرنا بھی ضروری ہے۔ وہ غوث جسے اللہ نے اتنی منزلتیں عطا فرمائی، عید کا چاند نکلا سب خوشیاں منا رہے ہیں، مگر خانقاہ کے اندر آ کے، مدرسہ قادریہ کے اندر آ کے جب لوگوں نے دیکھا تو غوث پاک سسک سسک کے رو رہے ہیں، اشک بہا رہے، سسکیاں بندی ہوئی ہیں۔ خادموں نے عرض کیا تھا حضور یہ رونے کی کیا وجہ، کل تو خوشی کا دن ہے، کل تو یوم الجزا ہے، اللہ رب العزت انعام دے گا، کل تو عید کا دن ہے، یہ رونے کی کیا وجہ؟ غوث پاک فرماتے ہیں تم کہتے ہو آج عید، کل عید کا دن ہے، مگر عبد القادر کے لیے تو عید کا دن اس دن ہوگا جس دن عبد القادر اپنے ایمان کے ساتھ اپنی قبر میں چلا جائے۔ سبحان اللہ، جس دن عبد القادر اپنے ایمان کے ساتھ اپنی قبر میں چلا جائے گا۔ صاحب کمال یہ نہیں کہ آدمی دنیا میں کسی کو لوگ بڑا متقی اور پرہیزگار جانے، کمال یہ ہے
کہ آدمی کا ایمان اس وقت سلامت رہے جب اس کی روح قبض ہو رہی ہو۔ شیطان چھوڑتا نہیں ہے صاحب کسی بھی مرحلے میں۔ وہ وقت بڑا دشوار ہوتا ہے، بڑا کٹھن ہوتا ہے وہ وقت جس وقت روح قبض ہو رہی ہوتی ہے۔ اسی لیے اس وقت میں حکم دیا گیا ہے کہ جب کسی کی روح قبض ہو، وقت نزع ہو، تو اس کے سامنے سورہ رعد کی تلاوت کی جائے، اسے آسانی ہوگی۔ سورہ یاسین کی تلاوت کی جائے، اسے آسانی ہوگی۔ اور ہر کوئی چاہتا ہے کہ جب اس کی نزع کا وقت ہو تب اس کے سامنے سورہ یاسین کی تلاوت کی جائے، مگر اب بات سورہ یاسین کی تلاوت کی آ گئی ہے تو حضرات گرامی ایک لمحے کے لیے یہاں سنیں کہ لوگوں کی تمنا ہوتی ہے کہ ہمارے یہاں کے آپ کو مسجد کے امام صاحب ہیں، کوئی چاہتا ہے وہ آ کے سورہ یاسین کی تلاوت کر دے، کوئی چاہتا ہے مولانا صاحب چلے آئیں وہ سورہ یاسین کی تلاوت کر دے، کوئی چاہتا ہے کہ عالم صاحب آ جائیں وہ سورہ یاسین کی تلاوت کر دے، اور کسی کی تمنا ہوتی ہے کہ مفتی صاحب آ جائیں وہ سورہ یاسین کی تلاوت کر دے، کسی کی تمنا ہوتی ہے پیر صاحب آ جائیں وہ سورہ یاسین کی تلاوت کرتے۔ مگر میرے مفتی اعظم ہند بارگاہ غوثیت میں کیا عرض کرتے ہیں؟ عرض کرتے ہیں یا غوث پاک دمے نظر آؤ کہ دم آئے دم میں، دمے نظر آؤ کہ دم آئے دم میں، کرو ہم پہ یاسین دم غوث اعظم۔ سبحان اللہ، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری، نعرہ غوثیہ، مسلک اعلی حضرت۔ تو یہ کیفیت جو ہوتی ہے نا صاحب، یہ بڑی سخت ہوتی ہے، اس میں شیطان بھڑکا بھی سکتا ہے اور کوشش کرتا ہے۔ تو یہ جو لوگ ایمان کے ساتھ قبر میں جاتے ہیں نا، یہ اپنی عبادات کی وجہ سے نہیں، مصطفیٰ پیارے کی عنایات کی وجہ سے جاتے ہیں۔ عبادات کی بنیاد پہ کوئی اپنے ساتھ اپنے ایمان کے ساتھ قبر میں نہیں آ سکتا۔ قبر میں جانے کے لیے مصطفیٰ کی عنایت ضروری ہے، ورنہ صاحب آدمی کتنا بھی پرہیزگار ہو، میدان محشر میں بخشش صرف اللہ کی رحمت کی بنیاد ہے۔ ایک بندہ میدان قیامت میں آئے گا، اللہ فرمائے گا اسے میری رحمت سے جنت میں ڈال دو۔ وہ عرض کرے گا مولا میں نے تو نمازیں بھی پڑھی ہیں، میں نے عبادت کی ہے، میرا حساب کرنا، مجھے اپنی رحمت سے کیوں جنت میں ڈالتا ہے؟ میری عبادت کی بنیاد پہ جنت میں ڈال۔ رب پھر فرمائے گا اسے میری رحمت سے جنت میں ڈال دو۔ وہ پھر یہی عرض کرے گا۔ رب تیسری دفعہ فرمائے گا کہ اسے میری رحمت سے جنت میں ڈال دو۔ وہ پھر یہی عرض کرے گا تو پھر اللہ فرمائے گا فرشتوں لے کے آؤ اسے میزان کے سامنے، اس کی ساری عبادتیں رکھو ایک پلے پہ، اور پھر اس کے بعد میں نے اس کی بائیں آنکھ میں دیکھنے کی جو طاقت جیسی نعمت دی تھی اسے ایک پلے پہ رکھو۔ میری ایک نعمت پہ اس کی عبادتیں بھاری ہو تو اسے جنت میں لے جاؤ ورنہ جہنم میں ڈال دو۔ جب اسے میزان پہ لایا جائے گا، ایک طرف دنیا کی ساری عبادات، ریاضات، مجاہدے، اخلاقیات سب ہیں، ایک طرف اللہ نے جو بائیں آنکھ کو دیکھنے کی طاقت جیسی نعمت دی ہے، صرف یہ ہے، صرف ایک نعمت کو اللہ رب العزت نے ترازو میں جب تلوایا تو وہ ایک نعمت سب پہ بھاری آئی۔ اب وہ جسے اپنی عبادتوں پہ ناز تھا، اپنے سجدوں پہ غرور تھا، اب اس کا غرور ختم، اب وہ کہتا ہے میرے مولا مجھے اپنی رحمت سے جنت میں ڈال دے۔ رب فرماتا نہیں، وہ رحمت والا معاملہ اب تک تھا، اب تیری عبادت کے حساب سے معاملہ ہوگا۔ تو میدان محشر میں صرف اللہ کی رحمت ہے کہ ہم بخش دیے جائیں، ورنہ ہمارے اعمال کسی قابل نہیں صاحب۔ نمازیں ہماری گنی چلی، زندگی گزارنے کے طریقے ہمیں سب کو پتا ہے، ہمارے حالات دوسروں سے چھپ سکتے ہیں، ہم خود تو جانتے ہیں کہ ہمارے حالات اس سے بدتر ہو گئے، مگر میرے پیارے بخشا جائے گا آدمی کب؟ جب ایمان کے ساتھ قبر میں جائے گا۔ اللہ فرمائے گا تم میرے پاس ذرہ برابر بھی ایمان لے کے آؤ گے نا تو میں تمہیں جنت میں دے دوں گا، مگر شرط یہ ہے کہ آؤ ایمان کے ساتھ۔ قبر میں جاتے ہوئے تمہارا ایمان تمہارے ساتھ محفوظ ہو، ایمان کے ساتھ آؤ۔ صاحب اللہ اگر کسی خطا کی بنیاد پہ ناراض ہو گیا نا، پھر ہوتا یہ ہے، یہ جو اولیاء کے گستاخ ہوتے ہیں نا، یہ جو بزرگوں کے گستاخ ہوتے ہیں،
ان کا سوء خاتمہ کی امید ہوتی ہے کہ آخر وقت میں ان کا ایمان چھن جاتا ہے. بہت ساری چیزیں ہیں. آدمی اگر چھوٹے سے چھوٹا گناہ کرے اور پھر گناہ کرنے کے بعد اسے اپنے گناہ پہ شرمندگی ہے تب تو خیر ہے. اگر گناہ کرنے کے بعد شرمندگی نہیں تب تو اللہ ہی اس کا مالک ہے کہ اس کا خاتمہ ایمان پہ ہوگا کہ کفر پہ ہوگا. اپنے وقت کے بہت بڑے محدث تھے، میں نام نہیں لوں گا ورنہ لوگ ٹہلتے ٹہلتے پہنچ جاتے ہیں وہاں تک. ہزاروں ان کے شاگرد تھے مگر ان کا خاتمہ جب ہوا تو اللہ نے ان سے ایمان چھین لیا. ان سے ایمان اللہ رب العزت نے چھین لیا. ان کے ہزاروں شاگرد، ان کے وہ درس حدیث پڑھایا کرتے تھے، فقہ پڑھاتے تھے، اصول فقہ پڑھاتے تھے، امامت کرتے تھے، خطابت کرتے تھے، سب کرتے تھے. مگر یہ ایمان چھن کیوں گیا؟ ایمان چھن اس لیے گیا کیونکہ ان کی ایک بری عادت تھی، وہ یہ تھی کہ جب وہ ناپاک ہوتے تھے تو پوری رات اسی ناپاکی میں گزار دیتے تھے. وہ ناپاک ہونے کے بعد جلدی پاکی حاصل نہیں کرتے تھے. صرف اس بنا پہ اللہ رب العزت نے ان کے ایمان کو سلب کر لیا. میرے پیارے بتائیں کہاں گئی ان کی زندگی بھر کی عبادتیں، کہاں گئی ان کی زندگی بھر کی تلاوتیں، کہاں گئی ان کی زندگی بھر کی خدمات؟ اصل چیز یہ ہے میرے بھائی کہ اللہ رب العزت یہ توفیق دے کہ ہم جب دنیا سے جا رہے ہوں تو ہمارا ایمان سلامت رہے. اور اس کے لیے بہت زیادہ جدوجہد کرنے کی ہمیں ضرورت بھی نہیں. ہم پہ تو کرم ہے غوث پاک کا کہ غوث پاک فرماتے ہیں کہ جو میرا سچا مرید ہے وہ تب تک مر ہی نہیں سکتا جب تک اللہ اسے توبہ کی توفیق نہ دے دے. جب تک توبہ کی توفیق نہ مل جائے غوث پاک کا مرید مر نہیں سکتا. تو ایمان پہ خاتمہ چاہتے ہو تو پھر غوث پاک سے سچی محبت رکھ لو. یہ غوث پاک ہیں. دنیا مانگو گے دنیا ملے گی، قبر اچھی مانگو گے قبر اچھی مل جائے گی، میدان محشر میں سکون مانگو گے وہاں سکون مل جائے گا، جنت مانگو گے جنت مل جائے گی. مگر مانگو تو غوث پاک کے غلام بنو بھی تو، غوث پاک کی گدائی ملے بھی تو. اور جس دن میرے پیارے غوث پاک کی گدائی مل گئی نا تو پھر اس دن سے زندگی کا عالم ہی نرالا ہو جائے. مگر صاحب غوث پاک کے سچے اور پکے غلام بنو. یہ کمال نہیں کہ آدمی دنیا میں بڑا عہدیدار ہو، بڑا پیسہ اس نے کما لیا، بڑا مالدار ہے، بڑا جاگیردار ہے. کمال یہ ہے کہ جس وقت آپ کا جنازہ نکل رہا ہو تو کسی غیر کی آنکھوں میں آنسو ہو اور کہیں واقعی یہ جو جا رہا ہے نا واقعی اللہ کے رسول کا سچا غلام تھا. ورنہ صاحب وہ قبر جو ہوتی نا دکھنے میں ہمیں ایک سی لگتی ہے، دکھتی ہمیں سب کی ہے کہ 3x6 کی قبر ہمارے لیے بھی ہے، ہمارے پڑوسی کے لیے بھی ہے. مگر اس میں جگہ کتنی ملے گی کس کو یہ صرف اپنا رب جانتا ہے، یہ صرف اللہ کے علم میں ہے. مصر کا ایک واقعہ ہے. ایک بزرگ کے پاس آیا قبر کھودنے والا ہے. انہوں نے اس سے پوچھا کہ تو نے قبر کھود رہا تیری زندگی گزر گئی، تو نے کبھی کوئی عجیب واقعہ دیکھا؟ تو اس نے کہا ہاں ایک دفعہ میں نے عجیب واقعہ دیکھا. میرا کام ہے کہ میں قبریں کھود کے پہلے سے رکھتا ہوں تاکہ جب جنازے آئیں تو میں ان قبروں کو ان کو دیکھ کے ان سے رقم لے کے میں اپنا خرچہ اسی سے چلاتا ہوں. میں نے 3 قبریں کھودنے کا ارادہ کیا. ایک قبر کھودی مکمل کھد گئی، دوسری کھودی وہ بھی اطمینان سے کھد گئی. مگر جب تیسری کھودنا شروع کی اتنی تپش زمین سے نکل رہی تھی کہ پسینے سے شرابور ہو گیا، پسینہ ہی پسینہ. میں نے سوچا شاید مٹی کی گرمی ہوگی، مگر پھر ذہن میں آیا کہ یہ بغل والی تو بھی تو اسی مٹی کی ہے جس مٹی کی میں یہ کھود رہا ہوں. پھر بھی جیسے تیسے کر کے بڑی محنت لگی، بڑی مشقت لگی، مگر میں نے وہ قبر کھودی. بہت بار پسینے سے شرابور ہوا، پسینہ پوچھ کے میں نے وہ قبر کھودی. اس کے بعد میں جا کے بیٹھ گیا اور جب میں جا کے درخت کے نیچے بیٹھا تب میں نے دیکھا آسمان سے 2 فرشتے نازل ہوئے اور یہ انہی تینوں قبروں کی طرف جا رہے ہیں. ایک سرہانے کی طرف کھڑا ہوا، دوسرا پائنتی کی طرف کھڑا ہوا.
سرانے والے نے پہلی قبر کے پاس کھڑے ہو کر پائنٹے والے فرشتے سے کہا لکھو اس کی لمبائی مشرق اور مغرب میں 12 میل لمبی، شمال اور جنوب میں 12 میل چوڑی، 12 میل لمبی 12 میل چوڑی قبر. اس نے لکھ لیا. دوسری قبر کے پاس گئے. کیسے لکھو؟ حد نگاہ لمبی حد نگاہ چوڑی. دوسری قبر لکھ گئی حد نگاہ لمبی حد نگاہ چوڑی. مجھے تو انتظار تھا اس کا جب وہ تیسری کے پاس پہنچے. اور وہ کہتا ہے جب یہ دونوں فرشتے تیسری کے پاس پہنچے تو پائنٹی والے نے کہا اس کا بھی تو بتاؤ کتنا لکھنا ہے. تو اس نے کہا پہلے میری طرف دیکھو. جب پائنٹی والے نے سرہانے والے فرشتے کی طرف دیکھا تو اس نے ہاتھ کا اشارہ کیا کہ انگوٹھے سے لے کر شہادت کی انگلی کے درمیان جتنی جگہ ہے یہ قبر بس اتنی رہے گی. صرف اتنی جگہ ملے گی قبر میں، انگوٹھے سے لے کے شہادت کی انگلی کے درمیان جتنی جگہ ہے بس اتنی. یہ گھبرا گیا. اللہ یہ تیرا کون ایسا بندہ ہے جس سے یہ معاملہ جس کے ساتھ قبر میں. وہ کہتا ہے کچھ دن انتظار کرنے کے بعد ایک جنازہ آیا اور اس جنازے کو میں نے دیکھا. میں حیرت میں پڑ گیا کیونکہ اس جنازے میں صرف 8 لوگ تھے. 4 وہ تھے جنہوں نے چارپائی پکڑی ہوئی تھی، 4 ان کے علاوہ تھے. تو انہوں نے مجھ سے پہلی قبر خریدنے کا سوال کیا. تو میں نے ان سے پوچھا قبر تو میں دیتا ہی ہوں اور یہی میرا کام ہے، یہ بتاؤ کہ یہ جنازہ ہے کس کا؟ کہا یہ غریب ہمارے محلے کا ایک غریب آدمی تھا، اس کا انتقال ہو گیا، اس کا کوئی تھا بھی نہیں. تو ہم نے چندہ کر کے اس کے کفن کا انتظام کیا، اس کی قبر کے لیے پیسہ اکٹھا کیا، چندہ کر کے ہم نے لوگوں کو بلایا. یہ 4 لوگ مزدور ہیں، ہم 4 محلے والے ہیں جو ساتھ میں آ گئے اس کو دفنانے کے لیے. اس نے کہا وہ تو ٹھیک ہے. یہ 8 لوگ دیکھ کر ہی ہم سمجھ گئے تھے کہ یہ جنازہ کسی غریب کا ہے، کیونکہ آج کل لوگ بھی امیروں کے جنازے میں ہی جاتے ہیں، غریبوں کے جنازے میں کوئی نہیں جایا کرتا. تو اس نے کہا کہ یہ چیز مجھے نہ بتاؤ کہ یہ غریب تھا، میں تو یہ پوچھ رہا ہوں کہ یہ بتاؤ اس نے زندگی کیسے گزاری. تو بتانے والوں نے بتایا کہ یہ دولت کا تو غریب تھا مگر کلمے کا غریب نہیں تھا. یہ صرف پیسے کا غریب تھا، کلمے کا غریب نہیں تھا. یہ زیادہ تر وقت باوضو رہا کرتا تھا، زیادہ اوقات مسجد کے اندر رہا کرتا تھا. اسے جب وقت ملتا کلمہ طیبہ پڑھا کرتا تھا. اور جب کلمہ طیبہ پڑھنے سے وقفہ کر رہا ہوتا تو نبی کی بارگاہ میں درود و سلام کا نذرانہ پیش کرتا تھا. جب اس نے سنا تو پھر اس نے کہا کہ جب اس کا یہ حال تھا تو پھر مجھے بھی پیسہ اس کی قبر کے لیے نہیں چاہیے ہے. میں بھی اس کی چندے میں میری طرف سے بھی قبر ہو گئی، میں بھی اس میں حصہ لے لیتا ہوں. مجھے سمجھ میں آ گیا کہ اللہ کو اس کی یہ نیکی پسند آ گئی. اس کی بنیاد پہ اللہ نے اسے 12 میل لمبی اور 12 میل چوڑی قبر عطا فرمائی. اب دوسری کے تعلق سے وہ بیان کرتا ہے کہ کچھ دنوں کے بعد ایک جنازہ آیا. میں اس کو دیکھ کے اور حیرت میں پڑ گیا کیونکہ پچھلے میں تو 8 لوگ تھے مگر اس میں تو صرف 4 ہی لوگ ہیں جو چارپائی پکڑے ہوئے ہیں. انہوں نے مجھ سے آ کے دوسری قبر کا سوال کیا. میں نے کہا دے دوں گا مگر یہ بتاؤ یہ ہے کون؟ انہوں نے جواب دیا ہم خود نہیں جانتے یہ کون. کہا جنازہ لے کے آئے جانتے نہیں کون؟ کہا نہیں یہ تو پردیسی ہے، مسافر تھا، کسی دوسرے گاؤں کا، ہمارے گاؤں میں آیا، انتقال ہو گیا تو ہم نے اسے اللہ کا بندہ سمجھ کے اس کو تکفین کی، نماز جنازہ ادا کی اور دفنانے کے لیے لے کر آئے. تو اس نے کہا تم جانو نہ جانو میں جانتا ہوں یہ اللہ کا کوئی ولی ہے جسے اللہ نے حد نگاہ لمبی حد نگاہ چوڑی قبر عطا فرمائی ہے. وہ بزرگ جن سے یہ 2 قبروں کے تعلق سے وہ بیان کر رہا تھا، بزرگ کہتے ہیں 2 قبر تو ٹھیک ہے، اس کا حال بتا دو کون تھا جس کے لیے اللہ نے انگوٹھے اور شہادت کی انگلی کے درمیان کی جگہ جتنی قبر رکھی تھی. نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، جشن غوث اعظم، مسلک اعلی حضرت، شہزادہ حضور برہان ملت، ہم شبیہ حضور برہان ملت، حضور مفتی اعظم پردیش، سرکار حامد ملت. نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت. سبحان اللہ. نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ رسالت. خاندان صدیقی کریمی، مفتی اعظم مدھیہ پردیش حضور حامد میاں قبلہ
زندہ باد زندہ باد سبحان اللہ سبحان اللہ ماشاء اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ یا ماشاء اللہ ماشاء اللہ ذات گرامی آپ دیکھ رہے ہیں سرکار حامد ملت سرکار حضور مشاہد ملت تشریف آوری ہو چکی ہے. بس یہ بات آپ بڑے غور سے سماعت کر لیں جو میں آخری بات کرنے جا رہا ہوں. وہ بزرگ کہتے ہیں اس کے تعلق سے بتا جس کے لیے اللہ نے انگوٹھے اور انگلی شہادت کی انگلی کے درمیان جتنی قبر کی جگہ رکھی تھی. وہ کہتا ہے کچھ چند دن گزرنے کے بعد میں نے دیکھا ایک بڑا طویل جنازہ آ رہا ہے, بہت مجمع ہے, بڑا رش ہے اس کے جنازے میں, بڑی بھیڑ ہے. تو جب کچھ لوگ آئے اور مجھ سے آنے کے بعد اس تیسری قبر کا سوال کیا کہ وہ تیسری قبر چاہیے اس کے لیے, تو میں نے کہا یہ بڑی بھیڑ ہے, یہ ہے کس کا جنازہ؟ کہا یہ ہمارے گاؤں کے چودھری صاحب کی اہلیہ کا جنازہ ہے. ان لوگوں نے بتانا شروع کر دیا, بڑی دولت تھی ان کے پاس, بڑا وہ تھا. اس نے کہا وہ سب چھوڑو, بھیڑ دیکھ کے ہی سمجھ میں آ رہا کسی امیر کا جنازہ ہے. تم تو یہ بتاؤ کہ جس کا جنازہ ہے اس کی زندگی کیسی تھی؟ تو پھر لوگوں نے کہا بتانا تو نہیں چاہیے مگر پوچھ رہے ہو تو سنو, دولت تو بہت تھی مگر نماز پڑھنے کا کبھی وقت نہیں تھا, اپنے رب کو یاد کرنے کا کبھی وقت نہیں تھا, اپنے نبی کی بارگاہ میں خراج تحسین پیش کرنے کا کبھی وقت نہیں تھا. یہ دولت کے نشے میں اتنی ڈوب گئی تھی کہ دن بھر گانے بجانے میں لگا رہتا تھا. فیشن اور آوارہ گردیوں میں ان کی زندگی گزری ہے. میرے پیارے, آوارہ گردیوں کی جب یہ پورا حال سنا تو اس کی وہ خوف زدہ ہو گیا کہ زندگی اتنی ٹھاٹ سے گزار لی مگر زندگی خلاف شرع تھی. تو عالم کیا ہو رہا ہے, قبر میں جانے والی کو قبر صرف اتنی مل رہی ہے, اور قبر جب دباتی ہے تو بہت بھیانک دباتی ہے صاحب. ادھر کی پسلیاں ادھر ہو جاتی ہیں, ادھر کی پسلیاں ادھر ہو جاتی ہیں, جوڑ توڑ کے رکھ دیتی ہے, اور قبر پکار کے کہتی ہے اے دنیا دار انسان, تیرے دنیا میں چاہے جو بھی ہوتے رہے ہو مگر قبر میں آتے وقت یہ مت سوچنا کہ تو کوئی چودھری ہے, تو کوئی جاگیردار ہے, تو کوئی مالدار ہے. قبر کے اندر کوئی عہدہ نہیں چلتا, قبر میں صرف ایک عہدہ چلتا, اس کا نام مصطفیٰ کی غلامی ہے, مصطفیٰ کی اطاعت ہے. اگر غلام مصطفیٰ ہو تو قبر کو جنت کا باغ پاؤ گے, اگر غدار مصطفیٰ ہو تو قبر تمہیں تباہ و برباد کر کے رکھ دے گی. نعرہ تکبیر, نعرہ رسالت, مسلک اعلی حضرت حضور حامد ملت, حضور مشاہد ملت, مفتی عبدالقادر قبلہ. سبحان اللہ سبحان تو میرے بھائی, اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ. غوث پاک سے جہاں کاروبار کی برکت کے لیے سوال کرتے ہو وہیں پہلے یہ سوال کیا کرو سرکار کرم فرمائے کہ ہمارا خاتمہ ایمان پہ, کرم فرمائے کہ ہمارے خاتمے کے وقت ہم شیطان کے حملوں سے محفوظ رہ سکیں. میرے پیارے, دعائیں کرتے رہے, پتہ نہیں کس وقت غوث پاک قبول فرما لے. اگر قبول فرما لیا تو ہم اپنے ایمان کے ساتھ قبر میں چلے جائیں گے. ایمان کے ساتھ قبر میں جانے کے بعد اگر گناہ ہوئے تو سزا ملنے کے بعد ایک نہ ایک دن ہم جنت کے مسافر ہو جائیں گے. مگر اگر ایمان کے ساتھ قبر میں نہیں گئے, ہمارا خاتمہ ایمان پہ ہوا, تو پھر ہمیں رب کے قہر سے کوئی نہیں بچا سکتا, عذاب سے کوئی نہیں بچا سکتا. اس لیے غوث پاک کے سچے غلام بنے, سچے قادری بنے. اسی لیے میرے امام نے عرض کیا تھا نا, یا الہی قادری کر پھر قادری رکھ, قادری کر پھر قادری رکھ. صرف قادری ہو جانا کمال نہیں ہے, بلکہ قادری ہونے کے بعد قادری بنے رہنا یہ کمال ہے. سبحان اللہ. اور پھر عرض کرتے ہیں قادری کر, قادری رکھ, قادریوں میں اٹھا. کہ جب ہم اٹھ رہے ہوں تب بھی غوث پاک کا دامن ہمارے ہاتھ میں ہو تو پھر معاملہ بنتا ہے. قادری کر, قادری رکھ, قادریوں میں اٹھا. قدر عبدالقادر قدرت نما کے واسطے اللہ رب العزت اس محفل کو اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے. غوث پاک کے صدقے
حضور برہان ملت کی اس نشانی کا سایہ تادیر ہمارے سروں پہ دائم رکھے، سرکار حامد ملت کو صحت و توانائی عطا فرمائے، حضرت کے حوصلوں میں اور اضافہ عطا فرمائے، حضرت کی رہنمائی زیادہ سے زیادہ ہم پا سکیں، اللہ اس کی توفیق عطا فرمائے۔ غوث پاک کے صدقے سے جیسے یہ خاندانہ آج تک دین متین کی رہنمائی کرتا آیا ہے، غوث پاک کے صدقے ایسے ہی انشاءاللہ قیامت تک کرتا چلا جائے۔ ان کے جانشینوں، ان کے شہزادوں میں اللہ رب العزت قوت و توانائی عطا فرمائے، مسلک اعلیٰ حضرت پر خود گامزن رہنے، اپنے والوں کو گامزن کرنے کی توفیق رفیق عطا فرمائے۔ اس سے بولنے میں کوئی شرعی غلطی ہو گئی ہو، اللہ رب العزت غوث پاک کے طفیل درگزر فرمائے۔ استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ، وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، سبحان اللہ، سبحان اللہ، سبحان اللہ، سبحان اللہ، ماشاء اللہ، سبحان اللہ، سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ درود پاک پڑھیں اللہم صلی علی سیدنا محمد صلی اللہ خدا ہے تمہارا ولی واسع اعظم، ہوئے تم خدا کے ولی واسع اعظم، خدا ہے تمہارا ولی واسع اعظم، ہوئے تم خدا کے ولی واسع اعظم، حبیب خدا کے، حبیب خدا کے نور نظری تم، حبیب خدا کے نور نظری تم، تمام اولیاء کے ولی واسع اعظم، تمام اولیاء کے ولی واسع اعظم، تمہیں جس یاد، تمہیں جس یاد کہہ کر پکارا، تمہیں جس نے آواز کہہ کر پکارا، مراد اس کی پوری ہوئی واسع اعظم، مراد اس کی پوری ہوئی واسع اعظم، خلوص دلی سے، خلوص دلی سے کہو تو اگسینی، خلوص دلی سے کہو تو اگسینی، نہ فرمائیں گے رد کبھی واسع اعظم، دکھا دو کبھی خواب، دکھا دو کبھی خواب میں اپنا جلوہ، دکھا دو کبھی خواب میں اپنا جلوہ، کہ کھل جائے دل کی کلی واسع اعظم، میرا چشم لب ہو، میرا چشم لب ہو، تمہارا ہو روضہ، میرا چشم لب ہو، تمہارا ہو روضہ، ہے یہ آرزوئے دلی واسع اعظم، میسر ہوں مجھ کو، میسر ہوں مجھ کو تمہارے کرم سے، میسر ہوں مجھ کو تمہارے کرم سے، در پاک کی حاضری واسع اعظم، غلام در قدس، غلام در قدس برہان ربیبی، غلام در قدس